یہ ڈالر کا بڑھ جانا، اوپر چلا جانا کیا امپیکٹ ڈالے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت خطرناک اس کے افیکٹس ہوں گے ہماری اکانومی کے اوپر، اور جو نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں. الٹیمیٹلی امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں، ایکسپورٹ ہم بڑھا نہیں سکتے. اگر ٹیمپرری ریلیف بھی دیتے ہیں ہم ڈیویلیویشن کر کے، جو کہ ایکسپورٹرز بار بار کہتے ہیں کہ ڈیویلیویٹ کریں اپنی کرنسی کو تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، تو پھر بھی را مٹیریل ہمارا سارا باہر سے آنا ہے. ہر چیز انفلیشن آپ کے ہو گئی، فیول آپ نے بڑھا دیا، بجلی آپ نے بڑھا دی، ڈیویلیویشن آپ نے کر دی. اب اگر ہم اگر نہیں آج بھی سنبھالیں گے اپنے آپ کو، اور ہم اپنی پالیسیز کو، جو کہ میں بار بار بات کرتا ہوں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں نہیں لائیں گے، ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے. دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ، یا تو پچھلی رجیم کو چینج نہ کیا جاتا، اور اگر پچھلی رجیم کو چینج کر دیا گیا ہے تو اس رجیم کو کام کرنے دیا جائے. دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ، جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور یہ بات بہت خوفناک اور خطرناک ہے کہ ہماری ڈیویلیویشن ہمارے الیکشنز کے جیتنے کے ساتھ اور زیادہ ہو گئی ہے. اٹ از ویری اسٹرینج کہ بھئی ہمارے پنجاب کے الیکشنز ایک پارٹی جیت جاتی ہے، آپ کی ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے. اٹ مینس the message which has gone outside Pakistan is not good. اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید جو آپ کی اگست میں جو ہم یہ بہت سوچ رہے تھے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے، ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے، ہمیں IMF دوبارہ $1.22 بلین دے دے گا، وہ شاید نہیں دے گا. یہ وجہ ہوئی ہے ہمیں اب پیسے نہیں ملنے. آپ کے جو دوست ممالک نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ IMF سے چٹ لے آؤ کہ وہ آپ کو دے رہا ہے پیسے، 7th اور 8th ریویو آپ کا اوکے ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ اوکے نہیں ہوگا. اب ہمارے دوست ممالک ہمارے پیسے نہیں دیں گے، تو پھر تو میرا یہاں یہ دل کہنا چاہتا ہے کہنے کو کہ صنم ڈوب سکتے ہیں، ابھی ڈوبے تو نہیں ہیں. سری لنکا والا پھر حال ہونے دیں، پھر دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کے عمران خان صاحب کے آگے ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں کہ خدا را ان کو یہ 1.25 سال 1.5 سال کام کرنے دیں. اگر یہ کام نہیں کرنے گے تو اگلے الیکشنز آپ کے ہیں. اگر آپ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کریں گے تو ہمارا ملک نہیں رہے گا. اگر ہمارا خدا نہ خواستہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم حکومت کس کے اوپر کریں گے؟ کہاں حکومت کرنی ہے آپ نے؟ آپ پنجاب کو، سندھ میں تو یہ حالات ہے کہ وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد والے حالات ہیں سندھ میں، اتنے برے حالات ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ وہ کرتا ہے. تو دیکھیں میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ خدا را اس وقت کو آرام سے نکال لیں. ملک کا سوال ہے، ملک ہوگا تو ہم سیاست کھیل لیں گے. آپ نے ابھی ایک بات کی، اور یہ بات مختلف جگہوں پر کی جا رہی ہے. پنجاب کے جو انتخابی نتائج آئے اور جن میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جیتنے کے بعد یہ 4 پہ اضافہ یا 7 پہ اضافہ، یہ سارے کا سارا اس سے جوڑا جا رہا ہے. کیسے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے ساتھ کیسے جوڑا جا رہا ہے، کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں شاید ہماری اس پریزنٹ گورنمنٹ کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، یا ہماری خوش قسمتی اور بدقسمتی ہے کہ ابھی جو رجیم ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں عمران خان صاحب نے یا PTI نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت نیگیٹیولی کام کر رہے ہیں. دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے، اگر ہم PTI کو آپ جو کہہ رہے ہیں جو آزادی کا نعرہ یا اینٹی امریکہ جو کمپین تھی، یا IMF سے آزادی کی باتیں کی جا رہی تھیں، یا باقی، میں صرف ایک سوال یہاں کرتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی IMF دے دیتے ہیں، PTI کو حکومت مل جاتی ہے، صحیح، تو کیا IMF کے بغیر ہم اپنا سلسلہ چلا سکیں گے؟ کیا اس کا دوسرا جواب ہے؟ اگر ہاں ہے تو پھر تو عمران خان صاحب اور PTI یا باقی پولیٹیکل پارٹیز ہم کو یہ بتائیں آ کر کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو IMF، ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا. ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، نو پرابلم، ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، جتنے پیسے ہم نے اندر تجوری میں سنبھال کے رکھے ہم وہ سارے پیسے اندر لے آئیں گے، تو اس لیے نو نیڈ ٹو وری. تو لیکن اگر ہمارے پاس یہ ہے ہی نہیں، اور جو سب سے پریشانی والی بات ہے، ایل سلویڈور، ٹونیسیا، گھانا، اس کے بعد 4تھا نمبر ہے پاکستان کا کہ یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. یہ ملک ایسے ہیں جن کے نام ہمارے بچوں کو شاید آتے بھی نہیں ہیں. ہم کہاں ایشین ٹائیگرز بننے کو جا رہے تھے، آج ہم ایشین بیگرز ہیں. ایشیا میں ہم سے برا حال کسی کا نہیں ہے. ہم ایشین، میں لفظ بہتر کر لیتا ہوں، ایشین بورورز ہیں.
ہم پیسہ مانگ رہے ہیں, ہم ہر ایک کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ دے دو. لیکن دیکھیں مشکل وقت آتا ہے, تمام حکومتوں کے اوپر آتا ہے, اگر پاکستان کے اوپر بھی آ گیا ہے تو دیکھیں یہ اس رجیم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ کبھی معاف نہیں کریں گی کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے فیوچر کے ساتھ کیا کیا. صرف اپنی سیٹس کے لیے, کچھ رجیم کے لیے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, انہوں نے ملک کی اکانومی کو خراب کر دیا. اس وقت تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پوائنٹ پہ بیٹھنا ہے. اس وقت ملک بچائیں, 1.25 سال 1.5 سال جس نے بھی آنا ہے وہ آ کے حکومت کرے. ہم اگلے 5 سال جو دیکھیں یہ کام کریں گے تو اگلے 5 سال مل جائیں گے, یہ نہیں کام کریں گے اگلے 5 سال نہیں ملیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہلی شرط یہاں پر. نعیم میر صاحب کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہلی شرط. یار دیکھیں نجم صاحب, میں تو یوں محسوس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, جب کا انہیں حکومت سے ہٹایا گیا ہے وہ اپنا مکمل ذہنی توازن کھو چکے ہیں. آدھا تو ان کا پہلے ہی ان کا کھویا ہوا تھا نا جب وہ حکومت میں تھے, اب وہ مکمل کھو چکے ہیں. انہیں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی جو عین ملک و قوم کے مفاد میں ہو. دیکھیں یہ جو آزادی خود مختاری کے نہیں نعرے, یہ بات درست ہے جو آپ کر رہے ہیں, اس قسم کی بات ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جس نے ابھی کلین سویپ کیا ہو, میجورٹی سیٹس جیتی ہوں, پبلک نے اس پر ٹرسٹ کیا ہو, یہ بات کہنا درست ہے اس کے لیے؟ نہیں, ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں بہت سے جعلی پیر ہیں, ان کی بڑی ان کی وہ چلتی ہیں, کرامات چلتی ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, بچے دیتے ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے دیتے ہیں, وہ ڈبہ پیر یہ ہمارا ملک ہے نا. اس میں جو سب سے بڑا جیل ساز ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بڑا معتبر بھی ہوتا ہے, اور ہم بہت جلدی اس کی تقلید بھی کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب تو جھوٹوں کے آئی جی ہیں, سردار ہیں وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے پبلک کی نفسیات کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں, ملک و قوم کے مفاد کو داؤ پہ لگا کر, اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگتیں گے. یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ہم کون ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ خود لیں, اپنی اوقات میں رہیں. بھوکے ننگے ادڑے ہوئے کوٹ اور اپنا اس کا نام کیا ہے موری والی پینٹیں اور پھٹی جیبیں ہیں آپ کی. آپ کی جیب سے کس نے کیا نکالنا ہے آپ کی آزادی مختاری؟ جس نے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے وہاں سے نکالنا کیا ہے پھٹی جیب میں سے, مجھے بتائیں. دیکھیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں اپنی اوقات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے ہماری باہر کی دنیا کے ساتھ, گلوبل دنیا کے ساتھ. ہم مانگتے ہیں, ہم مانگنے والے ہیں, اور ہم نے اپنی مانگے تانگے سے اپنی اکانومی آج تک چلائی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کیا ہوا. ہم مستحکم معیشت کے مالک نہیں ہیں, یہ سچ ہے, یہ ماننا پڑے گا. تو عمران خان صاحب اس میں غلط کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے ہی ہیں تو کیا دوسری اور ٹھہر جائیں, ایک تو ہم ایسے ہیں, اور دوسرا عالمی سطح پر دنیا میں ہماری کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. نہ ہماری بحیثیت پاکستانی فرد کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, اور نہ ریاست پاکستان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے. یعنی ہم خارجہ محاذ پر بھی جو ہیں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. ہم تو ہر لحاظ سے ہم ناکام ہوئے ہیں.